اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابارشن پہ درس شروع کرنے سے پہلے دو وضاحتیں ایکسپلینیشن ہیں۔ ایک تو کل دعا کی بات ہوئی تھی، وہ کہ نماز میں اگر دعا نہ کریں تو کہاں کریں۔ اس میں نماز میں دعا کے دو موقع ہیں۔ ایک التحیات میں ہے، درود شریف کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں کر سکتے ہیں جو بھی دعا کرنا چاہیں۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے یا کوئی ایسی دعا ہے جو عربی میں ہے اور آپ وہ کرنا چاہیں تو وہ التحیات میں تشہد کے بعد درود شریف اور اس کے بعد جو دعا کا ہے وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدے میں آپ کر سکتے ہیں دعا، پریفریبلی نفل کے سجدے میں، اور وہ بھی عربی زبان میں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اردو زبان میں کریں اپنی دعا، اس کا ایک حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ دونوں سلام پھیر دیں نا، دونوں سلام، ایک ادھر سلام ایک رائٹ اور لیفٹ پہ، اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور وہاں اپنا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے تو اپنی اردو زبان میں آپ نے جو بھی، یا پنجابی میں کرنی ہے یا بنگالی میں کرنی ہے، جو بھی وٹ ایور، ٹھیک ہے، تو وہ دعا ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ، کیونکہ وہ پھر نماز سے باہر چلا جائے گا اور آپ سجدے میں کرنا چاہتے ہیں تو سجدہ جب آپ نے نیتاً اللہ کو کر دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تو اس میں وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ اب وہ نماز نہیں ہے لیکن سجدہ ضرور ہے۔ شرط یہ ہے کہ باوضو ہونا چاہیے۔ یہ ہمیشہ کے لیے رول یاد رکھیں کہ سجدہ اللہ کو بغیر وضو کے نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ ایک تو یہ ہوگی۔ دوسرا، کل کے درس میں کچھ وہ ایک تو دماغ پہ چڑھا ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہے، بہت تھوڑا ہے، تو کل ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپلینیشن رہ گئی اور وہ سوال بھی تھا اور وہ بیچ میں ہی رہ گئی اس کی بات۔ سوال یہ تھا کہ ہم نے کل یہ بات کی کہ ابارشن جو ہے وہ اگر کوئی وجہ ہو اس کی کنکریٹ، جس کو شریعت ایکسیپٹ کرتی ہے، جس کو ہم عذر کہتے ہیں، تو عام بندہ عذر شاید نہ سمجھ سکے، تو کوئی ایسی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے ابارشن کی جس کو شریعت ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ وجہ ہے جس پہ ابارشن کرایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس عورت کا دودھ ختم ہو جائے۔ وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پہلا بچہ بھی پی رہا ہے، ساتھ ہی وہ حمل جو ہے دوسرا بھی ظاہر ہو گیا، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتی ہے اس کی۔ اب اس بچے کے باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ بچے کا دودھ کسی اور سورس سے پورا کر سکے، تو اس صورت میں اگر وہ ابارشن کرا دیا جائے تو یہ ایک وجہ جو ہے اس میں سے ایکسیپٹیبل ہے۔ ساتھ ہی یہ سوال ہوا تھا کہ یہ جو آیت ہے سورہ الاسراء کی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ، کہ رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگی کے خوف سے اولادوں کو قتل نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ بھی تو وہی بات ہے جو یہاں آپ اوپر کر رہے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا تھا، تو رزق کی تنگی اینٹیسپیٹڈ تھی، تو تبھی تو اس نے ابارشن کا عذر جو ہے اس کا مانا گیا۔ تو اس میں فرق ہے، قتل ہمیشہ زندہ کو کیا جاتا اور زندہ وہ ہے 120 دن کے بعد ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں جو عذر آیا ہے وہ عذر ہم نے ڈسکس کیا ہے وہاں پہ جہاں پہ کہ ابھی جان نہیں پڑی۔ سمجھیے آگے سمجھ میں یہ نہیں بات ہے۔ سو یہ اس کا ڈفرینس ہے، یعنی 120 دن کے بعد آپ ابارشن نہیں کروا سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ قتل میں آئے گا اور اسی قتل سے یہاں منع کیا گیا۔
کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی تو جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا. اچھا اب آ جائیں آگے. ہم نے جہاں پہ ہم نے کل اس کو چھوڑا تھا وہ یہ تھی نفخ الروح. جب روح پھونک دی جائے، یہ چوتھی سٹیج تھی، جب روح پھونک دی جائے. ٹھیک ہے، تو جب یہ ٹائم آ جائے کہ جب اس میں روح آ گئی، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس میں جب روح آ گئی تو اس میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ موومنٹ آپ کو اس کی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد خاوند کی اجازت ہو یا نہ ہو، اس کے بعد ابارشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس میں اگر ابارشن کی کوشش کی گئی اور اس کے باوجود بچہ زندہ ڈلیور ہو گیا اور اسی تکلیف میں وہ بچہ فوت ہو گیا، اسی پروسیس میں، چاہے وہ تکلیف اس پہ ہفتہ رہی، 10 دن رہی، مہینہ رہی، لیکن وہ مرض وہی رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس صورت میں اگر وہ بچہ مر گیا تو پھر عورت پر کامل دیت یعنی 100 اونٹ یا اس کی قیمت اور کفارہ جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہ قتل میں آ جاتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، اگر 120 دن کے بعد اس نے ابارشن کرایا اور وہ بچہ جو ہے ڈلیور ہوا مردہ حالت میں، تو پھر اس پہ غرہ آئے گا، صرف جو منیمم دیت ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر کامل دیت اپلائی ہوگی تو یہ 3 سال کی ادائیگی، 3 سال کا ٹائم ہے اس کے اندر کہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت جو ہے وہ سلیبس کے ساتھ، جو سلیب اس میں حدیث شریف میں موجود ہیں اس کے مطابق 3 سال میں اس کی ادائیگی کی جائے گی. اور وہ کریں گے عورت کے رشتہ دار. اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی نہ ہو تو پھر عورت کا اپنا جو مال ہے، زیور ہے، کچھ ہے، اس میں سے کوئی جائیداد ہے تو اس میں سے اس کی پیمنٹ کی جائے گی. اور اگر وہ غرہ ہوگا تو غرہ جو ہے وہ 1 سال میں اس کی پیمنٹ ہوگی. ہم کل حدیث شریف دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، عورت کے ذمہ کفارہ بھی ہوگا. کفارہ جو ہے وہ آیت کے مطابق، سورۃ النساء کی آیت کے مطابق غلام کو آزاد کرنا ہے. اور اگر غلام آزاد نہ ہو سکے، یعنی یا تو کیپیسٹی نہیں ہے یا جس طرح آج کے دور میں غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر 60 روزے ہیں مسلسل عورت کے ذمہ. اور اگر 60 روزوں میں کہیں گیپ آ گیا تو پھر دوبارہ سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مسلسل روزوں کا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ عورت کسی شے کی وارث نہیں ہوگی، یعنی اس بچے کی کے حوالے سے، کیونکہ وہ زندہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہوا، تو لہٰذا وہ اگر اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہوا تھا اور جب کہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کا حصہ رکھا جائے گا وراثت میں اگر اس کے اعضاء نمایاں ہو گئے یا اس میں زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے. ٹھیک ہے، اب جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ وراثت میں اس کی حق تھا. اب چونکہ وہ بچہ مر گیا تو لہٰذا ماں اس کی کسی چیز میں وارث نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے جو دیت پے کی جائے گی، چونکہ اب وہ بچہ تو فوت ہو چکا ہوگا تو دیت تو جائے گی ورثہ کو، تو ورثہ میں تو ماں بھی آتی ہے، لیکن چونکہ وہ مرا ہی اس کے ہاتھوں ہے لہٰذا وہ عورت اس کے مال میں سے وارث نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث شریف یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ وارث، مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو. اگر روح پھونکے جانے یعنی 120 دن کے بعد قصداً ابارشن کروایا اور جنین مردہ خارج ہوا یعنی ڈلیور ہوا، جو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں،
تو پھر غرہ واجب ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنین نفس معتبر نہیں ہے کیونکہ اس میں آدمیت کا متحقق نہیں ہے وہ. اور ویسے بھی سمپل رول جو تھم رول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ جو پیٹ میں بچہ تھا وہ جب اندر ہی فوت ہو گیا اور ڈلیور مردہ حالت میں ہوتا تو پیٹ پہ جو ہے وہ ہے غرہ واجب ہوگا. سمپل ایز دیٹ. اس کے اندر کوئی اور دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی. تو چونکہ اس کو ماں کا ہی حصہ تصور کیا جائے گا, یہ تمہیں ساتھ ساتھ فالو کرنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ 2-4 ادھر آنڈیوں کا بھی سوچ لو اور اس کے بعد جو ہے اس کو بھی فالو کر لو. یہ نہیں ہونے والا, دھیان دینا پڑے گا. سو چونکہ وہ اندر ہی فوت ہوا ماں کی تو وہ ماں کا حصہ سمجھا جائے گا. جب وہ ماں کا حصہ سمجھا جائے گا تو اس وجہ سے اس پہ کامل دیت واجب نہیں ہوگی. جب وہ ماں سے جدا ہو جائے گا اور وہ زندہ بھی ہوگا اور زندہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہوگا تو وہاں پہ اس کا وجود علیحدہ ہے, اس لیے اس پہ دیت جو ہے اپلائی کرے گی. لیکن اگر وہ ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوا تو چونکہ وہ ماں کا حصہ تھا اس کا علیحدہ وجود دیت کے حساب سے نہیں مانا جائے گا کیونکہ ابھی وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آدمی تھا یا نہیں تھا, انسان تھا یا نہیں تھا. انسان تو وہ ہوگا, مراد یہ ہے کہ زندہ تھا یا نہیں تھا, اندر کیا تھا کیا نہیں تھا, یہ اللہ ہی جانے. لہذا اس کی وجہ سے دیت جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی. یہ منیمم دیت واجب ہوگی جس کو ہم غرہ کہتے ہیں. اور نہ ہی کفارہ واجب ہوگا کیونکہ وہ زندہ کے قتل پہ ہے نا کفارہ بھی. ٹھیک ہے. سو سمپل تھم رول ہے کہ اگر بچہ مردہ ڈلیور ہو تو پھر غرہ ہے اس کے اوپر بس. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات؟ بور تو نہیں ہوگی, تھک تو نہیں ہے؟ یہ اس کی کوشش کی وجہ سے ہوا نا. یس, تو اسی وجہ سے وہ قتل میں آئے گا نا. اگر ویسے ہی ہو جائے قدرتاً تو وہ تو مس کیریج میں آئے گا, تو اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ غرہ ہے نہ کچھ ہے اس کے اوپر. تو چونکہ اس میں عورت کی طرف سے کچھ نہیں ہے تو پھر عورت پہ دیت بھی نہیں آئے گی, وہ اس پہ آئے گی جس نے کروایا. وہ اسی کے ذمہ کفارہ بھی آئے گا, دیت بھی آئے گی. عورت کو تو نہیں نا معلوم نہ وہ چاہتی تھی, تو اس پہ کیوں آئے گا پھر کچھ بھی. بالکل. وہ شرعی عذر ہے نہیں, اس کا نہیں مسئلہ آتا. یہ مسئلہ وہاں آئے گا جب خود سے چھوڑ دے. جو شرعی عذر ہے اس میں کہاں سے اس پہ آئے گا. اس کا اصول یہ ہے کہ اباحت مباح ہونا نفوذ میں جاری نہیں ہوتی. یہ ذرا مشکل سی چیز ہے تھوڑی سی, لیکن اگر سمجھ جاؤ کہ آسان ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ اباحت جو ہے نا نفوس میں جاری نہیں ہوتی. یعنی نفس وہ جب بن جائے گا, کب بن جائے گا؟ جب وہ ڈلیور ہو جائے گا, یا جب وہ ماں کے پیٹ میں 120 دن سے اوپر ہو گیا, روح ڈل گئی, تو وہ نفس میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جب نفس میں کنورٹ ہو جائے تو پھر اس کا ابارشن مباح نہیں رہتا. یہ ہے اس کا مطلب. اباحت یعنی مباح ہونا نفوذ میں جاری نہیں ہوتی. یس, چاہے وہ پیٹ کے اندر ہے چاہے وہ پیٹ کے باہر ہے. ٹھیک ہے, صرف اتنا ہے کہ ہے وہ انسان لیکن وہ پردے میں ابھی لپٹا ہوا, رحم مادر میں ہے وہ. ٹھیک ہے, مگر اس کو انسان کنسیڈر کیا جائے گا. یس بالکل. لیکن جب وہ ڈلیور مردہ ہوگا تو پھر اس ٹائم اس کو علیحدہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. وہ یہ سمجھا جائے گا یہ ماں کے وجود کا حصہ تھا جو خارج ہو گیا. بات ختم. کیا ہاں, اس کے لیے مباح نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ مباح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, میں سمجھا نہیں, میں آئی کونٹ فالو یو.
ہاں پرمیشن ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی کروانا ہے. اگر آپ کروا لیں تو گناہ نہیں ہوگا. مباح مینس دیٹ. ہاں مباح نہیں ہے. کس میں نہیں ہے؟ جب اس میں جان پڑ جائے. اٹس ناٹ پرمیسیبل. ٹھیک ہوگی بات. ڈلیور کی دو چیزیں ہیں. ایک ڈلیور یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے 120 دن کے بعد ڈیتھ ہو جائے, وہ مس کیریج میں آ گیا. ایک یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کے کروائے, تو وہ ابارشن میں آ گیا. مس کیریج پہ کوئی پینلٹی نہیں ہے, ابارشن میں سزا ہے بس. ٹھیک ہے. ابن عابدین شامی رد المختار ما الدار المختار کتاب الدیات فصل فی الجنین جلد 12 صفحہ 358 ضیاء القرآن نے پرمٹ کیا. جان بوجھ کر حمل گرانے کی صورت میں چاہے مردہ جنین خارج ہو یا زندہ جو بعد میں مر جائے, عورت جنین کی وارث نہیں ہوگی. جی ہم نے ڈسکس کر لیا. اب آ گیا مس کیریج. مس کیریج میں سمپل سی بات ہے, پہلے ہم بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ قدرتی طور پہ اگر مس کیریج ہو جائے اس میں عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی پینلٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دیٹس اٹ. کیونکہ عورت کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی, یعنی ظلم و زیادتی. تعدی میں ظلم و زیادتی شرعی احکامات سے تجاوز کرنا, یہ اس کا مطلب ہے اس ورڈ کا تعدی. ٹھیک ہے. تو اس میں عورت میں کچھ نہیں آئے گا. یہ امام الاسقفی نے کتاب الدیات فصل فی الجنین جلد 12 صفحہ 357-58 اس میں اس صورت مردہ بچہ وارث نہیں ہوگا. اگر مس کیریج ہو جائے تو مردہ بچہ جو ہے وہ وارث نہیں ہوگا بس. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو ڈلیوری کے بعد یا اسقاط کے بعد, ابارشن کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے شرعی احکامات کیا ہیں. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سیکھنا سمجھنا, اس لیے کہ اس کا تعلق عبادات سے ہے. نماز روزہ جو ہے اس سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈو یو تھنک یہ امپورٹنٹ ہے, سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ ہاں ہاں ذرا صبر کر رہے ہو تھوڑا سا. پہلے آگے دیکھو 3 چیزیں ہوں گی. بلیڈنگ جو ہے وہ خواتین میں اس کے 3 معاملے ہیں. یہ نمبر 1 تو یا تو وہ پیریڈز ہوں گے, ٹھیک ہے, یا وہ جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں چھلا ہوگا, نفاس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں اب تو یہ پرٹیکولرلی جو ہے نا یہ پریگننسی کے حوالے سے ہوگا. اور تیسرا یہ ہے استحاضہ ہے. استحاضہ میں خاتون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. حیض یعنی پیریڈز میں ناپاک ہوتی ہے اور نفاس میں ناپاک ہوتی ہے. اس میں اس پہ نماز اور روزے کے احکامات اپلائی نہیں ہوتے. لیکن استحاضہ میں بلیڈنگ تو ہوتی ہے مگر عورت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی, اس میں وہ نماز روزہ کرے گی. ٹھیک ہے. استحاضہ میں اب ان میں تینوں میں فرق کیا ہے؟ تینوں میں فرق یہ ہے کہ جو پیریڈز ہے وہ ہے منتھلی سائیکل ہے اس کا. ٹھیک ہے. جس کی کم از کم مدت 3 دن ہے اگر وہ مسلسل بلیڈنگ ہو, اور میکسیمم جو ہے وہ 10 دن ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو وہ مرض ہے, بیماری ہے, وہ پیریڈز میں کاؤنٹ اس کو نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. یعنی 11ویں دن بھی جاری ہے, 12ویں دن بھی جاری ہے. تو اب ہوگا یہ کہ 10 دن تک تو وہ نماز روزہ نہیں کرے گی پیریڈز کے اندر, لیکن 11ویں دن بھی اگر بلیڈنگ جاری ہے تو اس کو اگنور کرے گی, اپنی صفائی کا ضرور خیال کرے گی, وہ غسل کرے گی کیونکہ وہ 10 دن پیریڈز کے گزرے ہیں, پاک ہوگی. اس کے بعد بلیڈنگ جاری ہے, ہوتی رہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ نماز روزہ کرے گی. یہ تو ہو گیا پیریڈز کا معاملہ. اسی طرح نفاس کے معاملے میں یہ نفاس پرٹیکولرلی ہے جب ڈلیوری ہو جائے, ارسپیکٹیو کہ بچہ زندہ پیدا ہوا یا بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جس کو ہم چھلا اور فیام میں کہتے ہیں, ریپیٹ کر رہا ہوں, تو اس میں جو میکسیمم میعاد ہے وہ 40 ڈیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بچہ پیدا ہوا 2 تاریخ کو, 2 فروری کو فرض کریں پیدا ہوا. اب 2 تاریخ سے اس کی ماں کا جو ہے وہ نفاس کا پیریڈ شروع ہو گیا. اب اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ ہے 40 ڈیز. ٹھیک ہے. تو فروری اگر 28 دن کا تھا تو یہ 27 دن یہ ہو گئے,
اور 13 دن آگے جو ہے وہ مارچ کے ہو گئے. ٹھیک ہے. سو 14 مارچ کو بھی اگر بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو اس تاریخ سے وہ استحاضہ کاؤنٹ ہوگا, وہ نفاس کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو 14 مارچ کو وہ خاتون جو ہے وہ اپنا غسل کر کے اور وہ نماز روزہ شروع کر دے. پھر اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ 40 دن کے اندر اس کی بلیڈنگ رک جائے اور 3 دن تک وہ بلیڈنگ نہ ہو تو پھر وہ بھی کاؤنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ نفاس اس کا ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے جی. ٹھیک ہے. تو وہ 3 دن جو اس نے ویٹ کیا دیکھنے کے لیے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ 3 دن کی نمازیں وغیرہ قضا جو ہے وہ پڑے گی صرف ان 3 دنوں کی جس کا اس نے ویٹ کیا, کیونکہ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا نفاس جو ہے وہ 3 دن پہلے ختم ہو گیا تھا. جب نفاس ختم ہو جائے تو وہاں سے نماز روزہ شروع ہو جاتا ہے. کلیئر ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے استحاضہ میں اور حیض اور نفاس میں فرق. ٹھیک ہے. اب میں کوشش کروں گا اس سے کوئی آسان حل آ جائے تو ٹھیک ہے. لیٹس گیٹ آن ود اٹ. سقط گرا ہوا بچہ, یعنی ہم جس کو کہتے ہیں نا حمل گر جانا, تو یہاں پہ یہ اسی کے لیے استعمال ہوا, گرا ہوا کچا بچہ. یہ فقہی ٹرمز ہیں اور یہ ہمارے ہاں جو ہے نا مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ ہم عربی کا ترجمہ نا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. محاورن ترجمہ جو ہے وہ اپنے پاس کی بات ہی نہیں ہے, اور یہیں آ کے کام خراب ہو جاتا ہے. وہ کچا بچہ جو ہے انہوں نے لکھ دیا, کیونکہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جب آپ ڈکشنری مطلب دیکھیں تو وہاں کچا لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو جس کے بعد حصوں کی تخلیق ظاہر ہو چکی ہو, جیسے ہاتھ یا پاؤں یا انگلی یا ناخن یا بال, وہ گرا ہوا بچہ حکماً ولد یعنی اولاد کے معنوں میں آئے گا. ٹھیک ہے. ولد یہ ہے, یہ مذکر پہ بھی اپلائی ہوتا ہے ولد, یہ مؤنث پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی یہ ہے کہ وہ بچہ ہے, اب بچہ چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, وہ بچہ کاؤنٹ ہوگا, چائلڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں. بس عورت جو ہے وہ نفاس والی ہو جائے گی. اچھا, اب اس میں ایک چیز تم دیکھ رہے ہو کہ بیچ میں ریڈ میں لکھا ہوا ہے اور خلقت ظاہر نہیں مگر 120 دن کے بعد. یہ وہ پوائنٹ ہے, اس کو ریڈ میں میں نے اس لیے کیا ہے, اس پوائنٹ پہ کنٹینشن ہے. کنٹینشن سمجھتے ہو کہ بحث ہے اس کے اوپر, اختلاف ہے اس کے اوپر. یہ امام الحسقفی نے الدر المختار میں اس کو کیا. یہ رد المختار میں کتاب الطہارات باب الحیض جلد 1 صفحہ 676 میں یہ کوٹ ہوئی ہے. امام حسقفی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ بعض حصوں کی تخلیق ظاہر ہو چکی ہو, جیسے ہاتھ, پاؤں یا انگلی یا ناخن یا بال, تو ان کی خلقت جو ہے وہ 120 دنوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر 120 دن کے بعد بچہ ڈلیور ہو, چاہے وہ 121ویں دن پہ ہو جائے کسی وجہ سے بھی, یا پورا ٹائم کر کے ڈلیور ہو, کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. سو کسی بھی حالت میں 120 دن کے بعد اس عبارت کے مطابق, یہ بھی میں کلیئر کروں گا, اب اس کو فائنل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر بچہ ڈلیور ہو جائے تو پھر وہ چھلا شروع ہو جائے گا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. کہا تھا نا تمہیں سن ہو جاؤ گے. ٹھیک. اچھا, یہ تو ہوگی یہ بات. ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ یہ سقط فعل لازم ہے, اس کا اسم مفعول نہیں ہوتا. یہ عربک کو گرامر کی حساب ہے, لیکن امپورٹنٹ بڑی چیز ہے یہ. رحم مانی تو مقصود بچے کا سقوط ہے, خواہ وہ خود گر جائے یا کوئی دوسرے سے گرا دے, مس کیریج ہو جائے یا وہ کہتے ہیں یہ جو معاملہ ہے نا, یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے, اور خلقت ظاہر نہیں ہوتی مگر 120 دن کے بعد, وہ کہتے ہیں اس سے مراد روح کا پھونکا جانا ہے, کیونکہ روح کا پھونکا جانا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ 120 دن کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اس سے پہلے جو اعضاء ہیں ان کا ظاہر ہو جانا جو ہے وہ مشاہدے میں ہے.
سمجھے؟ تو شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب اس کے بعض حصوں کی تخلیق ہو چکی ہو، تو بعض حصے جو ہیں وہ روح پڑنے سے پہلے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم روح پڑنے کا انتظار نہیں کریں گے. کلیئر ہوگی بات؟ لہٰذا فائنل ورڈکٹ اس پہ یہ ہے کہ جب اعضاء ظاہر ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ مدغاتن میں آتا وہ، ٹھیک ہے؟ تو مدغاتن کی جب یہ سٹیج ہو اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ ڈلیور ہو جائے تو پھر نفاس شروع ہو جائے گا. اب کلیئر ہو گئی بات؟ تو ویکس تم لوگ خود کیلکولیٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ میکسیمم 45 دن نطفہ میں اور 40 دن جو ہے وہ 42 دن اس پہ علقہ میں، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئی ہیں؟ 85 ہو گئے نا. اس کو 7 سے ڈیوائڈ کر دو تو ہمارے ویکس نکل آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں آج کل سائنٹیفکلی وہ ویکس میں کاؤنٹ کرتے ہیں نا، کہ اتنے ویک کا ہو گیا، اتنے ویک کا ہو گیا. تو ویک کا آپ اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنا ویک جب ہو جائے اس کے بعد چاہے اس میں روح پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، جب وہ ڈلیور ہوگا بائی وے آف مس کیریج یا ابارشن اور واٹ ایور، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں نفاس شروع ہو جائے گا. نہیں پڑی تھی پہلے یہ چیز، یہ اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہی تو اس میں فرق بتایا گیا. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ نہ ایسی چیز ہو جس میں کنفیوژن ہو، لیکن یہ ایک ایسی عبارت تھی کہ جو کہ مفتی بھی کوٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ میں اس کو اسکپ کر جاتا ہوں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ضروری نہیں ہے 120 دن ہو، ٹھیک ہے؟ جو بھی بتائے نا ٹائم 85 ڈیز وہ ہوں، اور اعضاء جو ہے اگر ماں اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگائے تو اسے محسوس ہو کہ یہ اعضاء بنے ہوئے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں یا واقعی 85 ڈیز گزر چکے ہوں، اعضاء مکمل نہ ہوئے، تب بھی مانا جائے گا کہ یہ مدغات ان میں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں چاہے 120 دن پورے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے، کیونکہ پھر کتنا ڈفرینس آئے گا؟ 85 ڈیز 15 وہ اور 35 دن کا فرق آئے گا، ٹھیک ہے؟ سو یہ 120 دن سے پہلے بھی اگر یہ ڈلیور ہو جائے، اس صورت میں کہ اس کے اعضاء جو ہیں کوئی نہ کوئی اعضاء بن گئے ہوں، اس کے ظاہر ہو گئے ہوں، تو پھر بھی جو ہے وہ چھلا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس پہ نفسا کے احکامات جاری ہو جائیں گے، جیسے نماز کا نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، قرآن کو نہ چھونا، ٹھیک ہے؟ مباشرت، یہ سب منع ہو جائے گی اس کے اندر. اگر اسقاط کے وقت جنین کی تخلیق میں سے کچھ ظاہر نہ ہو تو پھر اس کا چھلا شروع نہیں ہوگا، اس کے لیے نفسا کے احکامات جاری نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ یہ نئی چیز ہوئی کہ نہیں؟ چلو کو فائدہ ہو جائے صحیح، مطلب ہے. ابھی آتے ہیں صبر. اسقاط کے بعد حیض کا حکم. نہیں، وہ میں بتاتا ہوں. ہم نے ایک چیز تو وہاں ڈیسائیڈ کر لی نا کہ اگر اعضاء نہیں ہے ظاہر تو پھر وہ چھلا شروع نہیں ہوگا، یہ تو بات ختم ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ جواب آ جائے گا اس کا. نہیں، وہ تو 120 دن پورے ہو گئے نا. 120 دن میں تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے کہ 120 دن میں روح پڑنی ہے. لیکن اگر 120 دن میں روح نہیں پڑی تو اس کا مطلب وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایون دین وہ چھلا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اینی ٹائم، اینی ٹائم جو ہے وہ گروتھ جو نہیں ہوئی نا، اس کا پھر یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب انہوں نے اس کو ڈلیور کروایا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ خود بخود، لیکن خود بخود ہو یا ویسے ہو، مس کیریج ہو یا ابارشن ہو، وٹ ایور، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اعضاء ظاہر نہ ہوں تو پھر نفسا کا حکم نہیں ہوگا. یعنی اگر انہوں نے ڈلیور کرایا اور ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ اس کی ڈیتھ تو بہت پہلے کی ہو چکی ہوئی ہے بچے کی، اس میں گروتھ نہیں تھی
یہ بنا ہی نہیں ہے تو پھر بھی چھلا شروع نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, میں اس کو کلیئر کر دوں دوبارہ. 120 دن گزرے یا 85 دن گزرے, لیکن جو ڈلیور ہوا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کے اعضاء بن گئے ہیں, تو پھر چھلا شروع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کر لیں. اگر پیچھے کنفیوژن تھی تو اس کو کلیئر کر لیں. لیکن اگر اعضاء بنے ہوئے ہیں اور بچہ زندہ نہیں تھا ایون دین, تو پھر نفاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. دیٹس اٹ. اسقاط کے بعد حیض کا حکم. جب اسقاط کے وقت جنین کی تخلیقی اعضاء میں کچھ ظاہر نہیں ہوا, اب آگئی وہی بات. ٹھیک ہے, اگر تو ظاہر ہو گئی تو پھر تو نفاس شروع ہو گیا. جب ظاہر نہ ہوا ہو تو جو خون آیا ہے وہ حیض کا خون ہے, سبجیکٹ کہ وہ 3 دن تک جاری رہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہو گیا؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اعضاء کی تخلیق ظاہر ہو گئی, چاہے روح پڑی یا نہیں پڑی. ٹھیک ہے, بچہ ڈلیور ہوا, اس کے اعضاء بنے ہوئے تھے, اس کا مطلب چھلا شروع ہو گیا, بات ختم ہو گئی. دنوں کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے, دنوں کو چھوڑ دیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. ڈلیور ہوا, اس کے اعضاء نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو چھلا شروع نہیں ہوا. لیکن جب وہ اعضاء نہیں بھی تھے تو پھر بھی مادر رحم مادر سے بلیڈنگ تو ہوگی نا, یوٹرس سے بلیڈنگ تو ہوگی. وہ جو بلیڈنگ ہوگی وہ چھلے کی نہیں ہوگی. اگر وہ 3 دن جاری رہی تو اس کو حیض کاؤنٹ کیا جائے گا, پیریڈ کاؤنٹ کیا جائے گا اس کو. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل. بس اس کو آپ دنوں کو چھوڑ دیں, روح کے ڈلنے کو چھوڑ دیں. آپ صرف ایک سٹینڈرڈ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اعضاء کی تخلیق تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے, اعضاء کی تخلیق تھی تو چھلا شروع ہو جائے گا, اور اگر اعضاء کی تخلیق نہیں تھی اور اس کے بعد اگر وہ 3 دن تک بلیڈنگ ہوتی رہی ڈلیور کرنے کے بعد, تو یہ پیریڈ میں کاؤنٹ ہوگا. یس. ٹھیک ہے, آسان ہو گیا کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس میں دوسری کنڈیشن یہ ہے, ایک تو وہ 3 دن جاری رہے, اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مکمل طہر پایا گیا ہو پچھلا حیض میں. تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا. 10 دن میکسیمم ہے 1 مہینے میں پیریڈ کے, 20 ڈیز ہیں پاک رہنے کے. ٹھیک ہے, آپ سمجھنے کے لیے ایسے کر لیں کہ 10 دن میکسیمم عورت ناپاک رہ سکتی ہے پیریڈز کی وجہ سے, اور 20 دن وہ پاک رہے گی. یہی ہوگا نا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 کنڈیشنز ہیں. اگر ڈلیور کرنے کے بعد اعضاء نہیں بنے ہوئے تھے, ڈلیور کرنے کے بعد 3 دن تک بلیڈنگ ہوتی رہی, اور نمبر 2 یہ کہ 20 دن جو پاک تھے وہ پہلے گزر چکے ہوئے ہیں. اب بھی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اس کو پیریڈز کاؤنٹ کیا جائے گا. نہیں, تاکہ بیچ میں گیپ آ جائے اس کے, اور یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ سیکنڈ جو فالوئنگ حیض تھا جو آ رہا تھا اس کو وہ شروع ہو گیا ہوگا. فرض کریں کسی خاتون کو 1 تاریخ کو پیریڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے 1 تاریخ کو پیریڈز ہوئے, آپ نے کہا جی میکسیمم وہ 10 دن تک چلے. ٹھیک ہے, یا 3 دن تک چلے یا 7 دن تک چلے, وٹ ایور اٹ واز. اس کے بعد وہ پاک ہو گئی. ٹھیک ہے, پاک جب ہو گئی تو اس کے یہ ڈلیور ہو گیا, یہ جو ابارشن تھا, یہ جو کچھ بھی تھا یہ کروا دیا گیا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ تم کہو گے کہ جی جب پریگننسی ہو جائے تو ابارشن تو وہ اپنا پیریڈس تو ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہوئی نا بات. یہاں پہ آ جائے گی عادت. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہیں, ذرا سمجھنے کی بات ہے, اس کو فالو کرنا, ورنہ اگر مس کر گئے نا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. پہلے تو ہم صرف یہ لے لیتے ہیں کہ 20 ڈیز گزر گئے پاک اس کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات, اور 1 تاریخ کو اس کی پریگننسی شروع ہوگی.
पहली तारीख से पीरियड शुरू होते थे, हम महीना लगा लेते साथ। 1 मार्च से उसकी पीरियड शुरू हो गए, ठीक है, 10 दिन मैक्सिमम आप लगा लें, उसके बाद वो पाक हो गई, 20 दिन वो पाक रही, कितने दिन हो गई जी, 30 मार्च आ गई, ठीक है, 31 मार्च को उसकी प्रेगनेंसी शुरू हो गई, ठीक है, वो प्रेगनेंसी चलती रही। अब उसकी आदत क्या है, यानी रूटीन उसकी क्या है, रूटीन ये है कि पहली महीने की पहली तारीख को उसको पीरियड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी जब शुरू हुई तो इसका मतलब कि पिछला उसका जो था पीरियड्स का मामला वो क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही हुआ, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब वो उसके पीरियड का मामला पहले हो चुका हुआ है, अब जो आएगा उसके बाद जब वो डिलीवर करवाएंगे उसको, तो इसका मतलब है कि पिछला हैज़ गुजरा हुआ, ठीक है। और फिर अगर 3 दिन ये हैज़ जारी रहे तो दैट मीन्स कि अब उसका जो ब्लीडिंग है उसको हैज़ काउंट किया जाएगा कि ये उसका हैज़ जो अगला आना था वो अब इस डिलीवरी के बाद आ गया, क्योंकि वो रुका इसलिए था कि ये प्रेग्नेंट हो गई थी। क्लियर? डज इट मेक एनी सेंस? गुड। अब आ गया इसकात के बाद इस्तिहाज़ा का हुक्म। ये 3 सिचुएशंस हैं जिसमें जो ब्लीडिंग होगी वो इस्तिहाज़ा की ब्लीडिंग काउंट होगी, वो ना निफास की ब्लीडिंग काउंट होगी और ना ही पीरियड्स की होगी, ठीक है। वो 3 हालतें क्या है, 3 दिन खून जारी ना हो और उससे पहले तोहर गुजर चुका हो, ठीक है। इधर सर में दर्द हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान करो, ये मुंडी मारने से नहीं आता, ये समझने से आता, ठीक है। यानी वो जो इनकम्प्लीट बच्चा था जिसके आज़ा ज़ाहिर नहीं हुए थे, वो डिलीवर हुआ बाय वे ऑफ मिसकैरेज या अबॉर्शन व्हाटएवर, ठीक है। और जो ब्लीडिंग हुई वो दूसरे दिन रुक गई, फ़र्ज़ कर लें, या पहले दिन रुक गई, 3 दिन वो जारी नहीं रही। लेकिन उससे पहले जो उसके पाकी का पीरियड था वो जो 20 दिन थे वो गुजर चुके, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो उस सूरत में ये इस्तिहाज़ा का खून होगा, ये पीरियड्स का खून भी नहीं काउंट होगा इसके अंदर। अगर 3 दिन होते और पीछे जो है वो गुजर चुका होता टाइम, तो फिर ये क्या आता, हैज़ में आ जाता। अब वो पीरियड का ना गुजरना कैसे हो सकता, वो ऐसे हो सकता है जैसे हमने मिसाल में बात की थी कि 1 मार्च को उसके पीरियड्स हुए, ठीक है, 11 मार्च को वो ख़ातून प्रेग्नेंट हो गई, या 12 मार्च को वो ख़ातून प्रेग्नेंट हो गई, या 13 मार्च को ख़ातून प्रेग्नेंट हो गई। 20 दिन से पहले पहले, यानी 11 से लेकर और 30 मार्च के दरमियान में कहीं पे भी वो ख़ातून जो है वो प्रेग्नेंट हो गई नेक्स्ट डेट से पहले, तो इसका मतलब है तोहर पूरा नहीं हुआ। समझे? नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। पहले हमने क्या बात की थी, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक पीरियड्स हो गए, 11 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो है ये पाकी का उसका पीरियड हो गया, ठीक है, मुकम्मल हो गया। 31 मार्च या उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इसका मतलब है कि पिछला जो पाकी का उसका पीरियड था वो गुजर गया वो। लेकिन जैसे ही वो हैज़ से फारिग हुई, चंद दिनों के अंदर ही वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अभी उसके वो जो 20 दिन थे पाकी के पीरियड के महीने के अंदर वो मुकम्मल नहीं हुए, उससे पहले ही वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। और समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तो उसको कहा जाएगा कि इसका जो पाकी का पीरियड था ना 20 दिन का, वो मुकम्मल नहीं हुआ। अब क्लियर हो गई बात? सो अगर 3 दिन खून जारी भी रहा हो और वो जो पीरियड पाक रहने का था वो 20 दिन का पूरा नहीं हुआ,
ٹھیک ہے، تو تب بھی یہ استحاضہ کا خون کاؤنٹ ہوگا. چکر چڑھ گئے؟ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ دینی پڑے گی، یہ کھیل مذاق نہیں ہے. مطلب سمجھے، 3 دن خون جاری بھی رہے بے شک، لیکن وہ جو اس کے جو منیمم 20 دن تھے پچھلے حیض کے، اس کے پاک ہونے کے جو 20 دن تھے وہ مکمل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد ہی چند دنوں کے اندر ہی وہ پریگننٹ ہو گئی تھی. تو ان دیٹ کیس بھی اگر یہ جو ابارشن یا مس کیریج کے بعد نامکمل بچہ ڈیلیور ہوا، اس میں اگر وہ 3 دن خون جاری بھی رہے تو تب بھی وہ حیض کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو لہذا نماز روزہ نہیں روک سکتے. ہے عورت کو پتہ، عورت کو تو پتہ ہے نا بھائی، کسی کو نہ پتہ ہو، عورت کو تو پتہ ہوتا ہے. اپنی عادت کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے، روٹین کا، کہ میری روٹین کیا ہے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ تو بے وقوف ہو، یہ تو اگر یہ نہ ہو تو اولاد نہ ہو. سمجھے، اور تمہیں بتایا بھی تھا کہ یہ پیریڈز کا بند ہونا جو ہے پریگننسی میں، یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہی خوراک بنتی ہے بچے کی. تو یہ ہم نے جو ہے اس کو شرم میں اور یہ شیطانیت میں ہم نے اس کو ایک عجیب سی چیز بنا دی ہے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انسانیت کے اندر. سمجھے. تیسری ہے، ہاں نہیں بالکل، وہ تو پھر وہ قضا میں آئے گی، وہ تو ساری کی سب معلوم ہی نہیں ہے. میں کیا کروں، کسی عورتوں میں تعلیم ہی نہیں ہے. اسقاط کے بعد اگر 3 دن خون جاری نہ رہے اور پہلا پاکی کا پیریڈ طہور بھی مکمل نہ ہوا ہو تو تب بھی یہ استحاضہ کا خون ہوگا، نہ یہ حیض کا ہوگا، نہ یہ نفاس کا ہوگا. اب آ گیا معاملہ کہ جب بچے کی حالت کا بھی نہ پتہ ہو اور یہ بھی نہ پتہ ہو کہ پریگننسی پہ ٹائم کتنا گزرا. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں تو شہر میں تو فیسلٹیز ہیں نا، ڈاکٹر ہے، اسکینرز ہیں، ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. اب کوئی ایسی بھی تو جگہ ہے نا جہاں یہ فیسلٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ایسی جگہ تو رہے گی کہ نہیں رہے گی، گاؤں وغیرہ میں ادھر ادھر. تو اب نہ پتہ ہے کہ بچے کی کنڈیشن اندر کیا ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ پریگننسی پہ ٹائم کتنا گزرا، یعنی پریگننٹ ہوئے ہوئے ٹائم کتنا ہو گیا. اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو امام حسکوی کہتے ہیں کہ اگر بچے کی حالت کا علم نہ ہو اور نہ عورت کے حیض کے ختم ہونے کے ساتھ حمل کے دنوں کی تعداد معلوم ہو، یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے میں نے خود لکھا ہوا، سمجھے، نہ ہی حمل کے دنوں کی تعداد معلوم ہو اور خون جاری ہو جائے تو یقینی ایام حیض میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھے جیسے معذور کرتا ہے. یہ معنی کیا ہے اس کا؟ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلیڈنگ جاری ہو گئی ہے، تو آپ جو اپنی عادت ہے، جو روٹین ہے، اس کے مطابق آپ اپنے معاملات کو چلائیں گے. ٹھیک ہے، جو ریفر کیا جائے گا، جس سے ہم نے مثال وہ دی تھی فرسٹ، کہ ایک خاتون کو فرسٹ کو پیریڈ ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنا جو وہ پیریڈ ہے نا، اس کے مطابق ان دنوں میں وہ نماز چھوڑ دے، نماز روزہ، یعنی 1 سے 10 تک وہ چھوڑ دے، 11 سے جو ہے وہ اپنی دوبارہ شروع کر دے. ٹھیک ہے، یعنی 11ویں تاریخ کو وہ غسل کرے اور نماز پڑھے جیسے معذور کرتا ہے. وہ معذور کے وہی معاملہ ہوتا ہے، وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے پھر دوبارہ نیا وضو کرے گا، اپنی وہ پیکنگ وغیرہ جو بھی کرنی ہے تاکہ کپڑے گندے نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ سارا کچھ وہ کرے. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں چینج ہوں گی. یہ امام الاسکفی نے در المختار میں لکھا، اور ابن عابدین شامی نے اس کو کوٹ کیا کتاب الطہارات، باب الحیض، جلد 1، صفحہ 678 679 میں. ابن عابدین شامی اس پہ کیا کہتے ہیں، یہ اوپر کی جو عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حیض، اس کے لیے جو حیض تھا وہ 10 دن، طہر 20 دن اور نفاس 40 دن تھا. یہ میکسیمم ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو. ٹھیک ہے، لہٰذا جب یہ معلوم نہ ہو کہ بچے کی خلقت ظاہر تھی یا ظاہر نہیں تھی، یعنی اعضاء اس کے ظاہر تھے یا نہیں تھے، اور عورت نے بچہ ڈلیور کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ جہاں فقہ میں لکھا ہو نا پھینک دیا، تو اس کا مطلب ڈلیور کر دیا، یہ نہیں کہ کوڑے میں پھینک دیا.
تمہارا کیونکہ ہر چیز ہوتی ہے نا دنیا میں سمجھے. تو اس میں پھر ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. اگر اس نے حیض کی عادت کے مطابق ایام کے آغاز سے گرایا تھا تو یقین کے ساتھ 10 دن نماز ترک کر دے. امام اصفی نے تو ایک ہیڈ لائن دے دی نا, اب اس کی تفصیل یہ ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, سانس چڑھ گیا. تمہیں کہا تھا ابھی تو عدت نہیں شروع ہوئی, عدت کے جو کام شروع ہو تمہیں ویسے ہی چکر آ جانے. اگر اس نے حیض کے عادت کے مطابق ایام کے آغاز سے گرایا تو یقین کے ساتھ 10 دن نماز ترک کر دے. یعنی جس طرح میں نے کہا اگر کسی کی عادت ہے 1 سے لے کر 10 تاریخ تک, اس میں اگر وہ بچہ جو ہے وہ ڈلیور ہوا 1 سے لے کر 10 تاریخ تک, اور اس کی جو معلوم نہیں ہے کہ اس کا یہ کتنا پیریڈ گزرا ہے, اس کے عذاب بنے ہیں یا نہیں بنے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر وہ جو 1 سے 10 تاریخ ہے نا اس کے درمیان میں وہ نماز چھوڑ دے, نماز روزہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے کہ یا وہ حیض والی ہوگی یا نفاس والی ہوگی. ٹھیک ہے, پھر غسل کرے اور 20 دن شک کے ساتھ نماز پڑھے, کیونکہ اس کے نفاس ہونے والی یا پاک ہونے کا احتمال ہے کہ وہ حیض بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ بچے کا کیا بنا. ٹھیک ہے, تو شک ہے تو 20 دن جو ہے وہ شک کے ساتھ نماز پڑھے. ٹھیک ہو گئی بات. شک کے ساتھ 20 دن نماز پڑھنے کے بعد اگلے 10 دن یقین کے ساتھ نماز ترک کر دے, کیونکہ وہ 10 دن اگلے اس کے وہ عادت کے مطابق پیریڈز شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رونا آ رہا ہے یا پریشانی سے آنکھیں؟ اچھا, شک کے ساتھ 20 دن نماز اس نے پڑھی, اسے معلوم نہیں ہے کہ میں پاک ہوں یا میں نفاس والی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب اگلے دن 10 دن شروع ہوں گے تو یہ کنفرمڈ ہے کہ وہ اس کے 10 دن جو ہیں وہ پیریڈس کے ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز ترک کر دے, پھر غسل کرے اور 20 دن یقین کے ساتھ نماز پڑھے, کیونکہ نفاس کی مدت 40 دن مکمل ہو جائیں گے. کیسے مکمل ہو جائیں گے؟ 20 دن وہ, 10 دن پچھلے اور 10 دن یہ. ٹھیک ہے, مکمل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اس کی عادت ہوگی, اس کا حیض دن ہوگا اور حیض 10 دن ہوگا. 10 دن ہوگا یہاں پہ یار, یہ 10 دن ہوگا, اور طہور جو ہے اس کا 20 دن ہوگا. اگر اس نے حیض کے عادت کے مطابق ایام کے بعد گرایا, یعنی 10 تاریخ کے بعد گرایا اس نے, مثال کے مطابق, یہ نہیں کہ وہ اپنے فٹ کر لینا کہ حضرت صاحب نے کہا 10 تاریخ اور میں نے مثال دی ہے, وہ پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا نا, مسئلہ یہ. تو اس وقت اپنی عادت کی مقدار, عادت کے مطابق طہور میں شک کے ساتھ نماز پڑھے. ٹھیک ہے, پھر حیض میں عادت کی مقدار یقین کے ساتھ نماز ترک کر دے, کیونکہ اوریجنلی اس کو اس پیریڈ میں حیض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے مطابق 11 سے لے کر اور 30 تاریخ تک اس کو پیریڈ نارملی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہو جائے اور بچے کے اعضاء کا بھی نہ پتہ ہو کہ بنے یا نہیں بنے ہیں, نہ پریگننسی کا پتہ ہے کتنا پیریڈ گزرا ہے, تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ اس طہور میں وہ شک کے ساتھ نماز پڑھے, کیونکہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں پاک ہوں یا میں چھلے والی ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو اگلے 10 دن شروع ہوں گے اس میں وہ یقین کے ساتھ نماز چھوڑ دے. ٹھیک ہے, اب یہ کہا جائے کہ جی شک کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, شک کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس میں پھر آپ کو اللہ کی طرف سے گنجائش مل جائے گی. کیونکہ اگر آپ نفاس میں ہیں تو پھر تو آپ ناپاک حالت میں تو اللہ کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے نا سامنے عبادت کے لیے. ٹھیک ہے, وہ تو ہو جائے گا گناہ. تو جب آپ شک رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس میں گریس دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ گناہ نہیں آئے گا. یہ ہے ویلیو اس میں شک کے لفظ کی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات. مندرجہ بالا صورت میں عورت کی نماز معذور کی نماز ہوگی, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے جو ہم نے امام اصفی کی جو عبارت دیکھی. ٹھیک ہے, اس تمام کا حاصل یہ ہے کہ شک کے لیے کوئی حکم نہیں ہے اور احتیاط واجب ہے.
اگر عورت نے 120 دن خون نہ دیکھا پھر اس نے مخرج میں سے گرا دیا تو مستبین الخلق یعنی خلقت کا ثبوت ہوگا، یعنی دوران پریگننسی اس کو کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی اور اس نے 120 دن کے بعد جو ہے وہ بچہ گر گیا، تو پھر یہ اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ یہ خلقت کا ثبوت ہے، اور اس کے بعد وہ پھر تمام جو احکامات ہیں نفاس والے وہ اپلائی ہو جائیں. ٹھیک ہے. ابن عابدین شامی رد المختار کتاب الطہارات باب الحیض جلد 1 صفحہ 678 679. ضیاء القرآن نے اس کو پبلش کیا. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.